بیان پورا ہو گیا. آخر میں 10 منٹ قیامت کی نشانیوں پر بول رہا تھا. ایک چٹھی آئی, چٹھی میں یہ لکھا تھا گجراتی میں کہ ہم لوگ ابھی عمرے میں سے آئے ہیں, وہاں حرم کے امام نے خطبے میں بیان دیا جمعے میں, پچھلے یہ مہینے کی بات, کہ اب دنیا کو مشکل سے 25-30 برس باقی ہے. تو میں نے چالو بیان میں پوچھا چٹھی کس نے بھیجی بھائی؟ تو کہا میں نے بھیجی. وہ آدمی کو کھڑا کیا, آپ عربی جانتے ہیں؟ کہا نہیں. میں نے کہا آپ کو کیسے معلوم ہو؟ تو عربی میں خطبہ ہوتا ہے. تو کہا ہمارے ٹور میں 5-6 عالم تھے فلاں دارالعلوم کے, ان کا نام بھی دیا. کہا وہ انہوں نے کہا, اور کہا تقریر میں آپ کو یاد کیا کہ وہ مولانا جو اکثر قیامت پر بولتے ہیں, کہا ان کی بات بالکل صحیح. حرم کے امام نے 25-30 برس کا, اور میں تو مسلمانوں کو کہہ رہا ہوں تقریباً 40-50 برس باقی. تو میں تو آپ کو اور زیادہ بتلا رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کوئی صاحب ہیں جن کا نام ہے قاری خلیل الرحمان, شاید گجرات کے رہنے والے ہیں, مقرر ہیں, تقریر کرتے ہیں. ان کی ویڈیو مجھے کئی لوگوں نے بھیجی ہے, اس کے بارے میں معلوم کیا ہے کہ کیا یہ بات صحیح ہے. 25-30 سال کے بعد یہ ہے کہ 40-50 سال کے بعد کیا قیامت آ جائے گی. یہ ظاہر واحد گفتگو ہے, لیکن چونکہ امام حرم میں مکی کا نام لے کر کے, ان کا واقعہ سنا کر کے, اور کچھ نشانیاں بیان کر کے صاحب سنا رہے ہیں, تو اور کئی حضرات مجھ سے معلوم کر چکے ہیں, تو میں نے سوچا کہ اس کی وضاحت کر دی جائے. تو اس میں دیکھیں انہوں نے ایک تو امام حرمی مکی کا حوالہ دیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ 25-30 سال کے بعد جو ہے قیامت آ جائے گی. میں نے تلاش کیا کہ شاید کوئی اس طرح کی ویڈیو وغیرہ کوئی مل جائے, آڈیو مل جائے, لیکن تلاش کرنے کے باوجود بھی اس طرح کا کوئی بیان مجھے نہیں مل سکا ہے. اور یہ تلاش میں اس لیے کر رہا تھا تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ وہ اصل بات انہوں نے کیا کہی ہے. اس لیے کہ 25-30 سال کی اگر کوئی بات کر رہا ہے کہ 25-30 سال کے بعد قیامت آ جائے گی, تو یہ ایک ایسی بات کر رہا ہے وہ جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن و سنت کے اندر کہیں بھی یہ نہیں فرمایا گیا ہے کہ اتنے سالوں کے بعد قیامت آئے گی. سالوں کا ذکر نہیں کیا گیا ہے. قیامت کی نشانیاں تو ذکر کی گئی ہیں, لیکن اتنے سالوں کے بعد آئے گی اس کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا ہے. تو جب اس کا ذکر موجود نہیں ہے تو آپ کو کس نے حق دے دیا کہ آپ یہ کہیں کہ 25 سال کے بعد آ جائے گی, 30 سال کے بعد آ جائے گی, 40 سال کے بعد یا 50 سال کے بعد آئے گی؟ آپ کو یہ حق کس نے دے دیا؟ کون ہیں آپ؟ کون ہوتے ہیں آپ یہ سب بیان کرنے والے؟ کس نے آپ کو حق دے دیا ہے؟ ظاہر ہے بالکل واہیات اور جاہلانہ گفتگو ہے کہ یہ کہا جائے کہ 25-30 سال کے بعد یا 40-50 سال کے بعد قیامت آ جائے گی. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ اتنے سالوں کے بعد قیامت آئے گی. تو نہایت یہ واہیات گفتگو ہے, مجھے کوئی اس طرح کا بیان نہیں مل سکا ہے. اور یہ جو دعویٰ کیا گیا ہے بالکل جھوٹ ہے, دروغ پہ مبنی ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. آگے جو انہوں نے نشانیاں ذکر کی ہیں ان کی بھی میں صراحت کر دیتا ہوں تاکہ کسی طرح کی غلط فہمی نہ ہو. مگر جتنا کم مانو گے نا اتنی جنت کی تیاری ہو, اتنی جنت. اچھا, میں ایک بات اور عرض کر دوں, وہ یہ کہ اس طرح کے جو بیانات ہوتے ہیں ان کا بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو عام پبلک ہوتی ہے وہ گمراہ ہوتی ہے اسی طرح کے لوگوں کی وجہ سے. اس لیے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 25 سال کے بعد, 30 سال کے بعد قیامت آ رہی ہے, 40 سال کے بعد یا 50 سال کے بعد, تو پھر ہمارے زمانے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موجود ہونا چاہیے, ہمارے زمانے کے اندر حضرت مہدی کو موجود ہونا چاہیے, ہمارے اس زمانے کے اندر دجال کا خروج ہونا چاہیے, ہمارے اس زمانے کے اندر یاجوج و ماجوج کا خروج ہو جانا چاہیے. اس لیے کہ جو قیامت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ حضرت مہدی دنیا کے اندر تشریف لائیں گے, ان کا ظہور ہوگا, اور حضرت مہدی کے زمانے کے اندر دجال کا خروج ہو جائے گا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل فرمائیں گے, اور یاجوج و ماجوج کا خروج ہوگا, ان کو ماریں گے, ان کے جو فوج ہوگی اس کے ساتھ مقابلہ ہوگا, ان سب کو ختم کر دیا جائے گا, حضرت مہدی کا انتقال ہو جائے گا. اس کے بعد بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر تقریباً 45 سال تک زندہ رہیں گے. تو اگر قیامت 50 سال کے بعد آ رہی تو ہمارے زمانے کے اندر حضرت عیسیٰ کو موجود ہونا چاہیے, لیکن ہمارے زمانے کے اندر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود نہیں ہے. تو یہ جو کذاب اور جھوٹے لوگ ہوتے ہیں جیسے شکیل بن حنیف ہے, مرزا غلام احمد قادیانی ہے, ان کو موقع ہاتھ لگے گا. وہ اسی طرح کی باتوں سے تو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کہ تم جن علماء کو سنتے ہو, اس لیے کہ ان کی سننے والے بہت سے لوگ ہوں گے, ان کو فالو کرنے والے, ان کا اتباع کرنے والے بہت سے لوگ موجود ہوں گے, تو خود گمراہ ہو جائیں گے وہ اس طرح کے لوگ. جب ان سے یہ کہا جائے گا کہ بھئی تمہارا جن کو تم سنتے ہو, تمہارے جو عالم ہیں وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ 50 سال کے بعد قیامت آ جائے گی, تو جب 50 سال کے بعد قیامت آ رہی ہے تو مہدی ہونے چاہیے اس زمانے کے اندر, تو مہدی میں ہی ہوں, اور حضرت عیسیٰ موجود ہونے چاہیے, عیسیٰ میں ہی ہوں. تو شکیل بن حنیف اور مرزا غلام احمد قادیانی جو کذاب اور جھوٹے لوگ ہیں وہ سب اسی طرح سے تو گمراہ کرتے ہیں. تو لوگ گمراہ ہوتے ہیں اس طرح کی باتوں کی وجہ سے. یہ جو بے سر و پیر کی باتیں کر دی جاتی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی, واہیات گفتگو ہوتی ہیں, لوگ اس طرح کی باتوں سے جو ہے گمراہ ہو جاتے ہیں. جنت کی تیاری, 4 نشانیاں بڑی ہو گئی اور 6 باقی ہے. دھواں آئس لینڈ میں نکل گیا. جو لوگ دنیا کی معلومات رکھتے ہیں 2010 میں
آئس لینڈ کے اندر کوئی دھواں نکلا تھا، اس کی تفصیل بھی میں کروں گا، دکھاؤں گا کہ کس طرح کا وہ دھواں تھا. اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ قیامت میں اصل جو ذکر آیا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک دھواں نکلے گا، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ہو چکا ہے، وہ نکل چکا ہے. آئس لینڈ میں دھواں نکلا تھا، 10 دن تک نکلا تھا. 100 لاکھ پیسنجر دنیا بھر کے ایئرپورٹ پر پھنس گئے تھے. اس وقت نیوز میں آیا تھا 70%، 70% دنیا کے ایئرپورٹ بند ہو گئے، اور ایک ہوائی جہاز کمپنی کو روزانہ 10 دن تک $200 ملین کا نقصان تھا. یہ اخبار میں آیا تھا. اب کون سا دھواں نکل گیا. یہ کس قدر واحد گفتگو ہے. کہنا ہے اب کون سا دھواں؟ ارے بھائی آپ کو کس نے حق دے دیا کہ قیامت کی اس نشانے کو لے جا کر، دھوئیں کی نشانے کو لے جا کر ایک جو واقعہ پیش آیا ہے آئس لینڈ کے اندر اس پہ لے جا کے فٹ کر دیں؟ کس نے آپ کو یہ حق دے دیا ہے؟ میں 2010 میں 14 اپریل سے 24 10 دن تک نہیں نکلا، آج تک کبھی ایسا دھواں نکلا نہیں. یہ بات بھی غلط ہے کہ آج تک اس طرح کوئی دھواں نہیں نکلا. نہایت ہی واحد گفتگو ہے شروع سے لے کے آخر تک یہ جو صاحب کر رہے ہیں. یہ دیکھیں، اسے خود جا کے آپ گوگل پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں. 2010 کا انفجار اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی ہے، یہ مل جائے گا آپ کو. اس میں دیکھیں، یہ یہاں انہوں نے صراحت کر رکھی ہے کہ یہ آتش فشاں 1666 میٹر بلند ہے اور برف کے زمانے سے اب تک وقتاً فوقتاً پھٹتا ہے. یہ انفجار 2010 سے پہلے 1823 میں ہوا تھا. تو 1823 میں بھی اس طرح کا واقعہ پیش آ چکا تھا اور پھر یہ بھی پیش آیا ہے. تو اس طرح کے واقعات یہ لکھ رہے ہیں کہ وقتاً فوقتاً پیش آتے رہتے ہیں. لہذا اتنی بڑی نشانی کو لے جا کر آپ اس واقعے کے اوپر فٹ کر دے رہے ہیں کہ یہ تو ہو چکا ہے، اب کس دھوئیں کا انتظار کر رہے ہو؟ اب اس دھوئیں کی تفصیل بھی سن لیجئے کہ وہ دھواں جو ہے وہ کب پیش آئے گا جس کا ذکر آیا. یہ دیکھیں، عقائد الاسلام کتاب ہے، حضرت مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں نہایت معتبر ہے. عقائد کے حوالے سے ہر آدمی کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے اور آسانی سے دستیاب ہو جاتی ہے، PDF کی شکل میں بھی ہے اور مل جاتی ہے کتب خانوں پر بھی. اس میں دیکھیں حضرت لکھ رہے ہیں کہ یہ سب جب ہو چکا ہوگا، یعنی حضرت مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا اور دجال اس کا خاتمہ ہو چکا ہوگا، یاجوج و ماجوج کا خاتمہ ہو چکا ہوگا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام 45 سال زندہ رہ کر مدینہ منورہ میں انتقال فرمائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے بعد ایک قحطانی شخص کو اپنا خلیفہ مقرر کر جائیں گے جس کا نام جہجہ ہوگا. خوب اچھی طرح عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرے گا، مگر ساتھ ہی ساتھ شر اور فساد کا پھیلانا بھی شروع کر دے گا. جہجہ کے بعد اور چند بادشاہ ہوں گے. یہ جو خروج دخان یعنی دھوئیں کا ظاہر ہونا اس کی بات ہو رہی ہے. اور کفر، الحاد، شر و فساد بڑھنا شروع ہوگا، یہاں تک کہ ایک مکان مغرب میں اور ایک مکان مشرق میں جہاں منکرین تقدیر رہتے ہوں گے دھس جائے گا. اور انہی دنوں آسمان سے ایک بہت بڑا دھواں ظاہر ہوگا جو آسمان سے لے کر زمین تک تمام چیزوں کو گھیر لے گا، جس سے لوگوں کا دم گھٹنے لگے گا. وہ دھواں 40 دن تک رہے گا. اور یہ جو آئس لینڈ کا دھواں تھا یہ صرف 10 دنوں تک رہا تھا. تو یہ دھواں 40 دنوں تک رہے گا. مسلمانوں کو زکام سا معلوم ہوگا اور کافروں پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی. کسی کو 2 دن میں اور کسی کو 3 دن میں ہوش آئے گا. اس طرح کا واقعہ تو کوئی پیش ہی نہیں آیا ہے. قرآن کریم میں اس دخان کا ذکر ہے، فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین یغشی الناس ھذا عذاب علیم. بس آپ اس روز کا انتظار کیجئے کہ آسمان کی طرف سے ایک دھواں نمودار ہوگا. تو قرآن میں اس کا ذکر ہے. البتہ اس کی دوسری تفسیر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کر رکھی ہے کہ یہ دخان کی جو علامت ہے وہ گزر چکی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے اس زمانے میں ایک سخت قحط پڑا تھا جس سے کفار زمین پر دھواں دیکھتے تھے. اصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا اثر یہ ہوا تھا کہ جو کفار مکہ تھے وہ قحط کے اندر مبتلا ہو گئے تھے اور تقریباً 7 سال تک یہ قحط رہا تھا. تو بھوک کی وجہ سے جو کفار مکہ تھے وہ آسمان کے اوپر دھوئیں کی طرح دیکھتے تھے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال یہ ہے کہ یہ جو دخان کی بات ہوئی، یہ دھوئیں کی جو بات ہوئی ہے وہ ہو چکی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. تو ایک تفسیر تو یہ ہے. لیکن جو دوسری تفسیر ہے قیامت کی جو بات آ رہی ہے اور قیامت کا جو ذکر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ اور اس طرح سے یہ پیش آئے گا کہ 40 دن تک رہے گا اور مسلمانوں کو زکام سے معلوم ہوگا اور کافروں پر بے ہوشی طاری رہے گی، کسی کو 2 دن میں اور کسی کو 3 دن میں جا کر کے ہوش آئے گا. تو یہ تفصیل ہے دھوئیں کی اور یہ صاحب بتا رہے ہیں کہ نکل گیا ہے. اور دیکھیں کیا کیا کہہ رہے ہیں. یہ پہلا قصہ. اور 3 بڑے زلزلے، پورب کا زلزلہ، پشچم کا زلزلہ، عربستان کا زلزلہ. پورب کا 2011 میں جاپان میں ہو گیا دھرتی کمپ،
پشچم کا 2012 میں ترکی میں ہوا، اور عربستان کا زلزلہ 2013 میں عراق، ایران، یمن اور سعودیہ میں ہو گیا، 4 ہو گئے۔ یہ جتنے بھی نشانیاں آئی ہیں کہہ رہے ہیں کہ بس ہو گئی ہیں سب کی سب۔ یہ جو 3 زلزلوں کی جو بات آئی ہے، 3 خسوف کی جو بات آئی ہے، اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ تو حدیث جو ترمذی کی حدیث آئی ہے وہ اس طرح سے ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ 10 علامتیں ظاہر ہو جائیں۔ ان میں سے ایک سورج کا مغرب سے نکلنا ہے، دجال ہے، دخان ہے، دابہ ہے، یاجوج و ماجوج ہے، اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا خروج ہے۔ اس کے بعد جا کے حدیث کے اندر جو 3 زلزلے آئے ہیں ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر فرمایا ہے، اور ایک زلزلہ جو ہے مشرق کے اندر آئے گا، دوسرا مغرب کے اندر، اور تیسرا جزیرۃ العرب کے اندر آئے گا۔ تو یہ بالکل بعد میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو ہو گیا ہے۔ تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ اور 5ویں نشانی امت کے لیے سب سے خطرناک، سورج پشچم سے نکلے گا، اور زور سے بولو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ پھر کوئی یہ کہے گا نا اللہ میرے گناہ کو، یہ بات صحیح ہے کہ جب سورج جو ہے مغرب سے نکل جائے گا اس کے بعد جو ہے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، لیکن یہ بھی اسی کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعد ہی کا بات ہو رہی ہے کہ اسی زمانے کے اندر یہ ہوگا، بالکل قیامت کی قریبی نشانیوں میں سے ہے یہ بھی کہ جب سورج سے نکل آئے گا سورج، اس وقت جو ہے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ لیکن یہ صاحب اس کو بھی جو ہے ہمارے زمانے کے اندر فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نہ ٹائم پورا ہو گیا، گاڑی پلیٹ فارم چھوڑ کے چلی گئی، اب ٹکٹ پھاڑ کے پھینک دو، ہوائی جہاز اڑ گیا، اب ٹکٹ پھاڑ کے پھینک دو، نان ریفنڈیبل، کچھ نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ طویل گفتگو ہے، انصاف کی نہایت ہی واہیات گفتگو ہے، اس طرح کی گفتگو ہرگز نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اس طرح کی گفتگو سن کر کے۔ پھر کوئی ان کو بتا دے گا، اگر کوئی بھی کھڑا ہو گیا اگر مہدی کا دعویٰ کر دے، عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر دے، تو لوگ اس کی باتوں میں آ جائیں گے۔ اس وقت کتنے لوگ ہیں جنہوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کر رکھا ہے، یوٹیوب پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، احمد عیسیٰ کذاب ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، وہ اس طرح کی گفتگو کرتا ہے، بہت سے لوگ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں، اور لوگ ان کی باتوں کو سنتے ہیں، ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو مواد یہاں سے بھی ملتا ہے کہ خود تمہارے علماء جن کو تم سنتے ہو، جن کے اوپر تم اعتماد کرتے ہو، خود اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں کہ قیامت کی تو ساری نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں۔ تو جب ظاہر ہو چکی ہیں تو حضرت عیسیٰ کو بھی موجود ہونا چاہیے، حضرت مہدی کو بھی موجود ہونا چاہیے، لہذا ہم ہی اور دجال وغیرہ کو موجود ہونا چاہیے۔ تو دجال کے بارے میں وہ کہہ دیتے ہیں کہ جو یہ کفریہ طاقتیں ہیں، امریکہ وغیرہ، یہی سب دجال ہے، یاجوج و ماجوج جو چائنیز لوگ ہیں وہ سب یاجوج و ماجوج ہیں۔ اس طرح کی واہیات گفتگو لوگ پھر کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو بالکل بھی صحیح نہیں ہے، اور اگر کوئی انصاف کو جانتا ہے تو ان تک میری یہ ویڈیو پہنچا دیں اور ان سے کہیں کہ اس طرح کی گفتگو نہیں کیا کرتے ہیں، اس طرح کے دعوے نہیں کیے جاتے ہیں کہ 30 سال کے بعد قیامت آ رہی ہے، 40 سال کے بعد، 50 سال کے بعد۔ آپ کو کس نے حق دے دیا کہ یہ سب باتیں کریں؟ جو بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی، اللہ کے نبی نے کوئی ٹائمنگ نہیں دی ہے کہ اتنے دنوں کے بعد جو ہے قیامت آ جائے گی، کوئی اتنے سالوں کے بعد اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا۔ یہ تو فرمایا کہ فلاں دن آئے گی، فلاں تاریخ کو آئے گی، لیکن اتنے سالوں کے بعد آئے گی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں فرمایا ہے۔ لہذا اس طرح کی گفتگو ہرگز نہیں سننی چاہیے، اور اس طرح کے لوگوں کو بھی نہیں سننا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔